گڈ ایوننگ اینڈ ویلکم ٹو ٹونائٹ وتھ فریہ. آئندہ آنے والے ضمنی انتخابات میں کراچی میں کون جیتے گا؟ لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دی ہیڈ لائنز ٹونائٹ. سپریم کورٹ نے ڈی پی او تبادلہ کیس پہ وزیر اعلیٰ پنجاب سابق آئی جی پنجاب کی معافی قبول کر لی. نواز شریف کی زیر صدارت مسلم لیگ نون کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس. کراچی آپریشن سے امن و امان تو قائم ہو گیا مگر شہر کے مسائل جوں کے توں. پاک سرزمین پارٹی کی الیکشن میں شکست کا ذمہ دار کون ہے؟ پوچھیں گے پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال سے. ویلکم ٹو دی شو. 1988 کے الیکشن میں ایم کیو ایم نے پہلی بار کراچی سے بھاری کامیابی حاصل کر کے سب کو حیران کر دیا تھا. تقریباً 30 سال یعنی 3 ڈیکیڈ سمجھ لیجئے، 3 جنریشن سمجھ لیجئے، شہر کی سیاست پر ایم کیو ایم چھائی رہی. الیکشن 2018 میں ایم کیو ایم کی سیاسی برتری کا بلاخر خاتمہ ہو گیا اور جو نئی جماعت نکلی وہ تحریک انصاف کراچی کے سیاسی منظرنامے پر ابھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس الیکشن میں حیرت انگیز طور پر ایک جماعت جس کو کہا جا رہا تھا کہ بڑا اچھا پرفارم کرے گی، پاک سے زمین پارٹی، جس سے بھی پوچھا انہوں نے کہا کہ 2-3 نشستیں ضرور لے جائے گی. پاک سے زمین پارٹی بہت کانفیڈنٹ تھی کہ وہ اس سے زیادہ نشستیں لیں گی، وہ ایک بھی نشست حاصل نہ کر سکی. ویسے تو پاک سے زمین پارٹی ملک کی سیاست میں ایک بالکل نئی جماعت ہے، شاید ایکسپیکٹیشن زیادہ تھیں کہ اتنی نئی جماعت اتنا اچھا پرفارم کر دے، مگر اب کیونکہ ضمنی الیکشن ہونے والے ہیں اس سے قبل کیا ہم سمجھتے ہیں کہ کراچی میں دوبارہ پی ایس پی فارم کرے گی؟ پہلے کیا کیا کہتے رہے مصطفیٰ کمال صاحب، لیٹس واچ دیٹ. جس طرح سے ایم پی ایز آگئے ہمارے پاس، ایم این ایز آگئے ہمارے پاس، دوسری پارٹی سے لوگ آگئے، بزنس کمیونٹی کے لوگ آگئے، وہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ اور پھر ہمارا جو فٹ پرنٹس ہیں گراؤنڈ پہ، ان تمام چیزوں کو لے کر ہم یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھاری اکثریت میں کامیابی حاصل کریں گے اور سندھ میں اپنی حکومت بنائیں گے. یا ہمارا ہوگا یا ہمارا حمایت یافتہ ہوگا. مصطفیٰ کمال نے یہ بھی کہا تھا کہ انہوں نے الیکشن میں بہترین امیدواروں کو میدان میں اتارا ہے. لیٹس واچ دیٹ. تو ہمارے پاس ایک بہت ہی زبردست سیلیکٹ ہوئی ہوئی ٹیم آ گئی جس کے اندر بالکل، اور وہ ایسے لوگ تھے، وہ پروفیشنل جو یہ انٹرویو کر رہے تھے، وہ میری بھی غلط بات نہیں مانتے، نہیں مانیں گے. میں بھی اگر کسی کے بارے میں کہوں کہ اس آدمی کو کنسیڈر کریں تو کہیں گے نہیں جی ہم نہیں مانتے مصطفیٰ کمال صاحب آپ کی یہ والی بات. لیکن یہ اتنی کریم نکل کر آئی ہے ہمارے پاس سارے، اور انہوں نے سارا کرائٹیریا ہم نے دے دیا تھا کہ بھائی کس طرح کا آدمی ہونا چاہیے. اس کرائٹیریا پہ انہوں نے ان لوگوں کو انٹرویو کر کے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بیسٹ آف دی بیسٹ ٹیم اتاری اس دفعہ. مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن دی پروگرام. مصطفیٰ کمال صاحب، آپ نے یہ بھی بار بار کہا، ایک دفعہ نہیں بار بار کہا کہ میں جیتوں ہاروں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں خدمت کے لیے آیا ہوں، اور آپ قائم رہے اس بات پہ کیونکہ آپ یہیں پر موجود ہیں. آپ نے سوچا نہیں کہ چھوڑ کے میں چلا جاؤں، مگر کیا سوچا کہ کچھ غلط ہو گیا؟ کہاں پہ غلط ہو گیا؟ ویل تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ہیئر. ایکچولی بالکل بہت ساری چیزیں سامنے نکل کر آئی ہیں اور بہت ساری چیزیں کہی نہیں جا سکتی اور بہت ساری چیزوں کے اوپر صرف اور صرف جو ہے وہ کام کیا جا سکتا ہے. جہاں تک پی ایس پی کا تعلق ہے، ہمارا پہلا الیکشن تھا. میں تو جب اتروں گا الیکشن لڑنے کے لیے، ہم تو جیتنے کے لیے ہی اتریں گے اور ہمارا نیریٹو یہی رہے گا، ہمارا بیانیہ یہی رہے گا. ایسا ہو نہیں سکتا اور یہ کہ اگر ہم 21 سیٹوں سے الیکشن لڑیں کراچی میں، فرض کریں میں مثال کے طور پر 21 نیشنل اسمبلی کے کینڈیڈیٹس ہیں ہمارے اور 44 پروونشل اسمبلی کے کینڈیڈیٹس ہیں، تو میں الیکشن سے پہلے ہی کہہ دوں کہ جی ہم 21 میں سے صرف 5 سیٹیں جیتیں گے تو صرف 7 سیٹیں جیتیں گے. تو پھر سوال یہ پھر ہوتا ہے کہ بھائی پھر ہم دوسری سیٹوں پہ الیکشن لڑ کیوں رہے؟ نہیں، ہم نے محنت کی ہے، ہم جب اتریں گے جیتنے کے. صحیح ہے کہ مورال آپ نے ہائی رکھنا ہے، مگر خود سے آپ کو اندازہ تھا کہ شاید اتنا اچھا پرفارم نہیں کر سکوں گا جتنا میں کہہ رہا ہوں. نئی جماعت ہے آپ کی، بالکل یو آر اے نیو کمر، تو ایکسپیکٹیشن کچھ زیادہ تو نہیں بڑھا دی؟ جی ڈیفینیٹلی جی نہیں ایکسپیکٹیشن نہیں، ہمیں بالکل گراؤنڈ ریئلٹیز بھی پتہ تھیں کہ ہم کیا فیگرز کیا نمبرز ہمارے پاس ہوں گے. لیکن
اب تو سب چیزیں کہی جا چکی ہیں اس الیکشن کے بارے میں, سب نے ساری چیزیں سن بھی لی ہیں, کہہ بھی لی ہیں, سب چیزیں ایکسپوز اس میں سب کچھ کہہ دیتے ہیں. اچھا نہیں کہی جا چکی نا, وہ ریپیٹیشن ہوگی ساری. صرف ایک جملہ کہوں کہ جو جیتنے والے لوگ ہیں اس شہر میں بیچارے وہی سہمے گھوم رہے ہیں, ان کو آج تک یقین نہیں آیا, 2 مہینے ہو گئے کہ وہ الیکشن جیت گئے. لوگوں کو نام نہیں پتا اپنے ایم این ایس کا, اپنے ایم پی ایس کا نام نہیں پتا. میں ایکچولی اس میں I do not want to bog down, میں اس کے اندر زیادہ اپنا ٹائم لگانا نہیں چاہتا. میں I just want to move on, میں اس کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں. اور میں ابھی یہ بھی نہیں کہتا کہ الیکشن کیسے ہوئے, کیسے کرائے گئے, کیسے جتوایا گیا, کیا ہوا, اس کو چھوڑ دیتے ہیں. میں لوگوں کو ہجان میں نہیں رکھنا چاہتا, میں آگے جب بڑھنا چاہتا ہوں, آگے جانا چاہتا ہوں. پی ایس پی قائم ہے, اپنی جگہ قائم ہے. پی ایس پی 25 جولائی کو جتنی مضبوط جماعت تھی, آج 2 مہینے میں الیکشن کے رزلٹ کے بعد اس سے زیادہ مضبوط جماعت ہے. آج جو لوگ ہیں میرے پاس وہ زیادہ کمیٹڈ ہیں, ان کو یہ ٹیسٹ نہیں آیا تھا یہ ساری چیزوں کا. آج جو لوگ ہیں ہمارے پاس, وہ میرے پاس تو کوئی سیٹ نہیں ہے, جینوئن لوگ آج ہمارے ساتھ ہیں. اور اب جو یہ پارٹی بن رہی ہے وہ پہلے سے زیادہ اسٹرانگ پارٹی بن رہی ہے. اوکے مصطفیٰ کمال صاحب, اس میں آپ نے کہا کہ یو وانٹ ٹو موو آن, وی ول موو آن. ایک بس آپ سے یہ اس میں ضرور میں جاننا چاہوں گی رائے, کیونکہ یہ کیا ستم ظریفی کہہ لیں, آئرونیکل ٹوسٹ کہہ لیں, ہوا کیا؟ الزام آپ پہ لگتے رہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں, وہ آپ کو لے کر آئے ہیں, ہر کوئی لگاتا رہا آپ پہ الزام. پھر آخر میں آپ کو کوئی سیٹ بھی نہیں ملی, یا تو اسٹیبلشمنٹ اتنی کمزور ہو گئی, یا کچھ اور مسئلہ ہو گیا, کیا ہوا؟ نہیں, اسٹیبلشمنٹ کی ہم جماعت پہلے دن سے تھے نہیں, اور جن لوگوں نے یہ کہا ہے ان کو میرے خیال ہے سوچنا چاہیے, اور چلے ہم سے نہ معذرت کریں, لیکن اپنے دل میں جو انہوں نے تہمت لگائی, جو انہوں نے الزام لگایا, اپنے دل میں ضرور یہ سوچ لیں کہ انہوں نے یہ غلط کیا. یہ سارا رزلٹ یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے زیادتی کی. دیکھیے, اسٹیبلشمنٹ کوئی جماعت بنا نہیں سکتی ہے, اور جو کام ہم نے کیا آنے کے جس طرح سے جو ہمارا نیریٹو رہا, میری قوم کے ساتھ ایک زیادتی تھی, ظلم تھا. ایک شخص کے تمام کاموں کو میری قوم سے اٹیچڈ کر دیا گیا تھا. ہم نے آ کر ایک نیریٹو دیا کہ بھئی جو بھی ایک صاحب جو بھی بات کرتے ہیں اس کی ریفلیکشن پوری قوم پر نہیں آنی چاہیے, ٹھیک ہے, اس کی ساری باتوں کی ریفلیکشن پوری قوم پر نہیں. اس بات کو ہم نے آ کر نوجوانوں کے سامنے, لوگوں کے سامنے رکھا, لوگوں نے ہماری بات مانی. اللہ کا شکر ہے کہ اس میں ہمیں کامیابی ہو گئی. آج وہ صاحب آج بھی گالیاں بکتے ہیں, ساری چیزیں کرتے ہیں, طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, لیکن آج میری قوم کو, مہاجروں کو صبح اٹھ کر جواب نہیں دینا پڑ رہا, صبح اٹھ کر شرمندہ نہیں گھومنا پڑ رہا. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اس معاملے میں کامیابی ہوئی ہے. پھر کراچی میں امن ہو گیا. آپ دیکھیں کہ سیٹوں کی باتیں ایک طرف اگر کر لیں آپ, آج دیکھیں کہ 12 سے 13 جماعتیں یہاں پر الیکشن لڑ رہی ہیں, کیمپس لگا رہی ہیں. کبھی پاکستان کی تاریخ میں, کراچی کی تاریخ میں 40 سالہ دور میں اتنا پرامن الیکشن نہیں ہوا. کوئی پتھر نہیں چلا, کوئی گولی نہیں چلی, کوئی مرا نہیں, کوئی زخمی نہیں ہوا. یہ جو کلچر ہے یہ پاک زمین پارٹی کا سہرا ہے. 2 سالوں میں یہ ہم نے روشناس کروایا ہے. تو مجھے لوگ, میں آپ کے, اگر آپ مجھے, اگر میری جو گھر کی ڈومیسٹک خاتون تھی رابعہ, ان کا نام بھی میں بتا دیتی ہوں, وہ خود 40 ٹھپے لگا کے آئی تھی, انہوں نے خود مجھے بتایا تھا. تو یہ تو ایک عام سی بات اس دفعہ دوسرا, اس دفعہ ایک اور ہی کام ہوا ہے. اس دفعہ اس سے آگے کا کام ہو گیا. اس دفعہ ٹھپے تو نہیں لگے, 5 بجے تک تو بہت زبردست پولنگ ہوئی ہے, الیکشنز ہوئے. اس دفعہ سارا کام جو ہے وہ شام 7 بجے کے بعد ہوا ہے, اور ٹھپے لگانے کی ضرورت پڑی نہیں ہے اس دفعہ نا. تو اس دفعہ ایک آگے کا ہی کام ہوا, نیا ہی کام. جی ہاں 5 بجے تک 6 بجے تک بڑی زبردست پولنگ ہوئی ہے, بڑے زبردست الیکشنز ہوئے ہیں 5-6 بجے تک. بس رزلٹ جو ہے وہ رزلٹس کے آنے, رزلٹ 24 گھنٹوں کے بعد آیا ہے, 3 دنوں کے بعد رزلٹ آیا ہے. فاٹا کا رزلٹ آ گیا, افغانستان کے بارڈر سے رزلٹ آ گیا, بلوچستان کے کوہلو کے پہاڑوں سے رزلٹ آ گیا, ڈیرہ بکٹی سے رزلٹ آ گیا, کراچی کا رزلٹ 3 دن کے بعد آیا. بٹ اینی ویز, لائک آئی سیڈ کہ آئی وانٹ ٹو موو آن, اور ہمارے لیے بھی بہت سارے تجربات ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ بہتری آئے گی. اللہ تعالیٰ کامیابی دے کے بھی آزماتا ہے, اللہ تعالیٰ ناکامی دے کے بھی آزماتا ہے, اور تاکہ لوگ سیکھیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاک زمین پارٹی کے لیے یہ بڑا موقع ہے کہ ہم بہت لرن کر رہے ہیں, اور ہمیں بڑی کامیابی کے لیے شاید قدرت تیار کرنا چاہتی ہو. جو آپ نے بات کی کراچی کے رزلٹ کی, ایک اور کراچی کا رزلٹ آیا, وہ ہے کراچی آپریشن کا. آپ نے ذکر بھی کیا, امن ہوا ہے, ہم وقفے پہ جا رہے ہیں, لیکن میں یہ فیکٹس اینڈ فگرز سامنے رکھ کے جا رہی ہوں.
रेंजर्स के आदाद शुमार के मुताबिक 5 साल में 10,716 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया। इनमें से 2100 से जायद दहशतगर्द थे, 1800 से जायद मुलजमान टारगेट किलिंग में मुलविस थे, जबकि 766 मुलजमान भत्ताखोरी में मुलविस थे। इस ऑपरेशन में 29 एहलकार शहीद और 103 जख्मी हुए। MQM का दावा यह है कि इस ऑपरेशन में उनके 60 कारकुनों को मावराए अदालत हलाकत उनकी हो गई, जबकि सैकड़ों कारकुनों को लापता किया गया। गुज़िश्ता चंद दिनों में MQM के 12 लापता कारकुन बाजियाब हो चुके हैं। मुस्तफा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वो बार बार आवाज़ उठाते रहे लापता कारकुनों के हवाले से। मेरी प्रोग्राम में उन्होंने एक मुतालबा किया था, लेट्स वॉच दैट। बहुत बड़ी बात आपने की, आपने कहा मैं सच बता देता हूँ, मैं बात करता हूँ इस्टेब्लिशमेंट से, और आपने उसकी रीज़न भी बताई। अभी भी बात करें आप इस्टेब्लिशमेंट से? मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि जो वो यहाँ पर 300 लोग लापता हैं, 1800 लड़के जो है वो पाबंद सलासल हैं, और कराची में डेफिनेटली एक ऑपरेशन चल रहा है। तो मैंने अब्दुल सत्तार ईदी से तो बात नहीं करनी है, छिपा रमज़ान छिपा से तो बात नहीं करनी है। मैंने अपनी कम्युनिटी का, अपनी कौम का मुकदमा डेफिनेटली जो इस्टेब्लिशमेंट ऑपरेशन कर रही है, हमने उसी से बात करनी है, उसी को बताना है, उसी को दोनों तस्वीरों का रुख बताना है। हम वक्फा लेते हैं, वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। मुस्तफा कमाल साहब हमारे खुसूसी मेहमान हैं। मुस्तफा साहब, आपने एमनेस्टी का भी कहा, आवाज़ उठाते रहे आप लापता कारकुनान की। ये जो अब भी लोग बाजियाब हो रहे हैं, इसका क्रेडिट PTI को दे रही है MQM, आप किसको देंगे? मैं जो लेना चाहे क्रेडिट इसका ले अगर माओ के बच्चे उनके पास आ रहे हैं तो मैं इसका क्रेडिट बिल्कुल अल्लाह देखने वाला है, उसके पास अकाउंटिंग में कोई गलती नहीं है। तो मैं तो इसका अजर अगर मांगना चाहूँगा तो मैं अल्लाह से मांगना चाहूँगा। इस दुनिया में MQM ले क्रेडिट, PTI ले क्रेडिट, जिसको आपको क्रेडिट देना है बिल्कुल दे दें। मैं इस लड़ाई में बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। अच्छी बात यह कि लोग बाजियाब हो रहे हैं, माओ के उनके बच्चे मिल रहे हैं। कराची की माओ के दिलों में एक कांटा सा चुभा हुआ है, जिसको अल्लाह का शुक्र है कि लोग निकाल रहे हैं। यही MQM है। मैं सिर्फ याद दिलाता चलूं, जो कि मैं ये काम नहीं करूंगा। यही MQM है जब लोग, हमारे पास भी 123 के करीब लोग बाजियाब हो चुके अब तक हमारे पास, हमने हमारी कोशिशों से बाजियाब हुए। लेकिन जब कोई छूट कर आता था तो वो वहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि लापता लोग ख़याबान शहर से बाजियाब हो रहे हैं, PSP के ऑफिस से बाजियाब हो रहे हैं, और ये कहकर उन्होंने लापता लोगों की बाजियाबी बंद करवा दी। फिर डेफिनेटली फिर वो मिलना लोग बंद हो गए। फिर जब कोई मिल जाता था तो हम ये खबर भी नहीं देते थे, खामोशी से उसके घर वालों के पास उसे भेज देते थे। मैं ये काम नहीं करूँगा। आज जब MQM के दोस्त ये कह रहे हैं कि लोग बाजियाब हो रहे हैं, मैं उनको मुबारकबाद दूंगा, मैं छूटने वालों को मुबारकबाद दूंगा, मैं उन माओं को मुबारकबाद दूंगा जिनके बच्चे उनको मिल गए हैं, और मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला ये लोग, सारे नौजवान, कराची के नौजवान लोग ये सीधे रास्ते पे रहें, मुल्क को कंट्रीब्यूट करें, अपने घर वालों को कहें। और अगर MQM इसका क्रेडिट लेना चाहती है, मैं सर आंखों पे उसको ये क्रेडिट देना चाहता हूँ। PTI लेना चाहती है, वो ले क्रेडिट, लेकिन माओ को उनके बच्चे वापस मिल जाए। सो ये उम्मीद बंदी है या ये कुछ अरसे के लिए हुआ है आपके ख्याल से, क्योंकि इससे ज़्यादा लोग लापता हैं? आपके ख्याल से ये स्टार्ट हो गया है, मामला ठीक हो जाएगा? जी, हमारी भी है, जैसे कि आपने मेरे शॉर्ट में सुनाया, हमारी गुफ्तगू, हमने 12 ये वाली बात की है, बंद कमरों में भी बात की है, बबांगे धौल भी बात की है, और इंशाअल्लाह ताला आज भी बात करते हैं, बंद कमरों में भी बात करते हैं, बबांगे धौल बात करते हैं। और ये एक वक्त आएगा कि इंशाअल्लाह ताला ये सब लोग सेंस प्रिवेल करेगा। एमनेस्टी जिस तरह से बलूचिस्तान में लोगों को पहाड़ों से उतार कर उनसे एंटी एयरक्राफ्ट गने लेकर उनको फूलों का गुलदस्ता और 5 लाख के चेक दिए जाते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लोगों को नेशनल धारे में लाया जा रहा है। इसी तरह की चीज़ें मैं नहीं समझता कि खैर 5 लाख रुपए देंगे, लेकिन एक कराची के मुहाजिर नौजवानों को भी एक मौका ज़रूर दिया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला उसी तरफ चीज़ जा रही है। राइट, NA 243 में आपने कहा लेट्स मूव फॉरवर्ड, 14 अक्टूबर को होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में PSP मौजूद है। आपके ख्याल से जो पहले आपके जो उम्मीदवार थे मुजम्मिल कुरैशी, उन्होंने 3641 वोट हासिल किए थे। आसिफ हसनैन विल डू बेटर? मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से
اس الیکشن کی داستان تمام زبانوں پر ہے. میں اس کو ہم ایک نئے جوش کے ساتھ، نئے جذبے کے ساتھ تمام کارکنان، تمام لوگ اس پروسیس میں دوبارہ شامل ہوئے ہیں. اور میں کراچی کے اس NH 243 کے رہنے والوں سے صرف یہی کہتا ہوں کہ یہاں پر ہم یہی میسج دے رہے ہیں کہ ہمارا یہ ایک آدمی MNA بن کر کوئی عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے اگینسٹ نہیں جائے گا. ہم کراچی والوں کی آواز بنیں گے. اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ 20 MNAs کی آواز ایک طرف اور ہمارے اس ایک MNA کی آواز کراچی کے مسائل کی ان تمام 20 لوگوں سے زیادہ ہوگی. ہم منسٹریز کے لیے نہیں جائیں گے، ہم اپوزیشن میں نہیں جائیں گے، ہم خلاف نہیں بات کریں گے، بلکہ ہم موجودہ حکومت وقت کو گائیڈ کریں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے مسائل کا ہمیں زیادہ پتہ ہے. ہم نے اس کراچی کو اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا. کراچی کے 70 لاکھ لوگ کم گنے گئے ہیں. کراچی میں پانی کا ایشو ہے، کراچی میں بجلی کا ایشو ہے، کچرے کا ایشو ہے، ڈیولوشن آف پاور ہے. کراچی کے بہت سارے مسائل ہیں جو ہمارے ہاتھوں سے ریزالو ہو چکے تھے. میرے زمانے میں یہ کراچی دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل تھا. آج یہ دنیا کے 4 بدترین شہروں میں شامل ہے، 4تھے نمبر پہ شامل ہے. تو میں بڑا کیٹیگوریکلی لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ چلیں حکومت بن گئی، عمران خان صاحب کی حکومت آ گئی، ووٹ بھی پڑ گئے، چیزیں ہو گئیں، لیکن ایک موقع ہمیں ضرور دیں تاکہ آپ کو فرق پتہ چل سکے کہ کراچی کے ریئل ایشوز کے اوپر بات کرنے والے لوگ کون ہیں. اور ہم کسی حکومت کو گرانے خدا نخواستہ ان کے خلاف یا ان کی کوئی اپوزیشن برائے اپوزیشن کرنے نہیں جا رہے. ہم حکومت کی ہر اچھی چیز پہ اس کو شاباش دیں گے اور اس کو گائیڈ کریں گے. کراچی کے لوگوں کے مسائل کے لیے آواز بنیں گے اسمبلی کے اندر. آپ نے کہا کراچی کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں، بالکل جانتے ہیں، لیکن اس وقت گورنر ہیں PTI کے جو ہیں وہ کراچی سے ان کا تعلق ہے، عمران اسماعیل صاحب کا. صدر عارف علوی صاحب ان کا تعلق بھی کراچی سے ہے. آپ کے خیال سے یہ 2 اہم عہدے ہیں، اس کا کوئی ایفیکٹ ہوگا کراچی کے معاملات ٹھیک کرنے کے لیے؟ دیکھیں ایسا ہے کہ I do not want to say talk about کہ جی کسی کو کیا پتہ ہے نہیں پتہ. میں صرف اپنی بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے یہ جو کچھ بھی مجھے اللہ تعالیٰ نے نالج دی ہے، ہم نے کام کیا ہے، اس کے لیے دن اور رات ایک کرنا پڑتا ہے آپ کو. میں 5 سالوں تک جب لوگ راتوں میں سوتے تھے تو میں نے کراچی کی سڑکوں پر اپنی راتیں قربان کی ہیں لوگوں کے کام کرنے کے لیے، لوگوں کی صبح کو بہتر کرنے کے لیے. یہ جو تمام ایشوز ہیں یہ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن پہ آپ نہیں سمجھ سکتے. آپ کو اپنے جوتوں پہ ڈسٹ لگوانی پڑتی ہے، آپ کو اپنے کپڑوں پہ ڈسٹ لگوانی پڑتی ہے، آپ کو اپنے جوتے گراؤنڈ پر اتارنے پڑتے ہیں. ہم نے یہ سب کچھ پریکٹیکلی سیکھا ہے، جانا ہے، دیکھا ہے، کنفرنٹ کیا ہے، حل کیا ہے. یہ کسی کتاب میں نہیں ہے. تو میں بڑی مؤدبانہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج جو نالج اللہ تعالیٰ نے جو ریزالو ہمیں دیا ہے وہ دوسروں کو ان مسائل کا پتہ کرنے میں اور اس کے مسائل کو کے حل کو پہنچنے میں کم سے کم 10 سال کا عرصہ درکار ہے. اگر وہ کریں تو، جو میں نے کیا ہے وہ کریں تو. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن سے آپ کو تمام مسائل کا پتہ چل سکتا ہے اگر unless and until. اور یہ مسائل آج ہمیں ہی پتہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو یہ پتہ ہے، کراچی کے لوگوں کو میں سمجھتا ہوں لوگ ایک موقع ہمیں ضرور دیں گے. پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے آپ نے کچھ میں بتایا تھا، اس پہ ایک نظر ڈالتے ہیں. لیٹس واچ کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے کیا کہا تھا. وہ میں سمجھتا ہوں کہ PTI کی محبت کا، پیار کا ووٹ نہیں تھا، وہ MQM دشمنی اور نفرت کا ووٹ تھا. ان ووٹرز کو، ان 10 لاکھ ووٹوں کو PTI اپنی محبت، اپنے پیار، اپنے مینیفیسٹو کے ووٹ میں کنورٹ کرنے میں اور اس کو ملٹیپلائی کرنے میں ناکام ہو گئی. 2013 اور 15 سے آج 2018 کی جو پوزیشن ہے وہ تو PTI کی پاپولیرٹی میں زمین آسمان کا فرق ہے. کراچی کی میں بات کر رہا ہوں، زمین آسمان کا فرق ہے. اس وقت پاپولیرٹی بہت زیادہ تھی اور آج کی پاپولیرٹی میں بہت فرق ہے. اور اس وقت لوگوں کے پاس ہم موجود نہیں تھے، ہمارا آپشن نہیں تھا. مصطفیٰ کمال صاحب یہ بڑا انٹرسٹنگ آپ کا اوپینین ہے، مگر اوپینینز چینج ہو سکتے ہیں. دوسرا ایک اوپینین یہ تھا کہ 2013 میں بھی PTI نے حیران کن طور پہ ووٹ لیا. وہ ووٹ بینک موجود تھا. وہ بار بار کہتے تھے کہ ضمنی الیکشن کو مت دیکھیں یا اس کے بعد لوکل باڈیز کو مت ٹیگ کریں، وہ گورنمنٹ کی طرف ہی جاتے ہیں لوگ ووٹ کرتے ہوئے. اور پھر وہی ووٹ اگر دوبارہ جاگ گیا 2018 کے الیکشن میں تو یہ کوئی حیران کن بات تھی.
میں ایکچولی آپ کے بیشتر سوالوں پہ پھر وہ الیکشن آ جاتا ہے, اس کے ریزلٹس آ جاتے ہیں, اور اس کی ساری جو ہے وہ چیزیں آ جاتی ہیں. اینڈ لائک آئی مینشن کہ میں ایکچولی بہت زیادہ اس کے اوپر. اچھا کمیشن کا بتا دیں جو ابھی کمیشن بنا دیا ہے. میں ابھی تک اپنی بات پہ جو میرا پہلے والا جو آپ نے میری آواز سنائی وہ میں 2013 کے الیکشنز کے اوپر تجزیہ دے رہا تھا میں ابھی تک اپنی اس بات پہ قائم ہوں, اور اس ریزلٹس کو میں ایک لمحے کے لیے چھوڑ دینا چاہتا ہوں. میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو رزلٹ ہے 2018 کا یہ کوئی پیمانہ بن سکتا ہے, یہ کوئی بینچ مارک نہیں ہے, یہ بینچ مارک نہیں ہے, اور اس میں بہت سارے لوپ ہولز ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ جیتنے والوں کو بھی 3 دنوں کے بعد سوتے ہوئے جب وہ غم منا کر سو گئے کہ وہ ہار گئے ہیں, ان کو اٹھا کر بتایا گیا کہ وہ جیت گئے ہیں 3 دنوں کے بعد. تو رہنے دیتے ہیں اس والی بات کو, میں اس کے اندر جانا نہیں چاہتا, میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. اوکے, ہم وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد ابھی آگے جو سیاست ہوئی آفٹر دی الیکشن اس سے بات کریں گے. کیپ واچنگ ٹونائٹس فیئر. ویلکم بیک. مصطفیٰ کمال صاحب, آپ ہر ایک کے حوالے سے کھل کر بات کرتے ہیں. کراچی کے میئر وسیم اختر صاحب کے حوالے سے آپ نے ڈائریکٹ ان پہ کرپشن کے الزامات لگائے. پھر پی ٹی آئی ایک ایسی جماعت ہے جو کہتی ہے ہم کرپشن کا خاتمہ کریں گے. مسلسل وہ یہ بات کر رہے ہیں, مسلسل اس پہ آواز اٹھا رہے ہیں. سو آپ نے بھی کہا کہ بجائے ہاتھ ملانے کے ایم کیو ایم سے وہ ایم کیو ایم کے میئر کے خلاف کرپشن کے الزامات کی تحقیقات کریں. ڈو یو تھنک یہ ایک آڈ کمبینیشن ہے ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کا؟ دیکھیں, میں تو آئی وش all the best to this current government of PTI, چیئرمین عمران خان صاحب کے وہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ ساری باتیں وہ اللہ کرے وہ پوری کریں. یقین کریں وہ اگر اپنے کاموں سے سب لوگوں کو irrelevant کر دیں, اپنے مخالفین کو irrelevant کر دیں, تو اس سے اچھی میرے لیے تو کوئی اور بات ہو نہیں سکتی. اس لیے کہ یہ ہماری روزی روٹی نہیں ہے. کوئی اچھا کر دے گا میرے شہر کو, میرے صوبے کو, میرے ملک کو, تو بھائی مجھے کیا ضرورت پڑی ہے سب کچھ کرنے کی. تو اللہ کرے کہ وہ سب کچھ اچھا کر دیں, جو وہ کہتے رہیں اس کا 50% بھی کر دیں ساری باتوں کا, کہ پہ تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ بہتر ہو جائیں گی. بس مجھے میرا جو تجزیہ ہے نا, I wish and pray that کہ جی میں غلط ثابت ہوں اس پہ, وہ یہ کہ سندھ کے لوگوں کو اور خاص طور پر کراچی کے لوگوں کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ کہ عمران خان صاحب کی جو گورنمنٹ ہے ان کے پاس نمبرز اتنے نہیں ہیں کہ وہ ایم کیو ایم کو خلاف کر سکے, وہ ایم کیو ایم کے خلاف جا سکیں, یا کسی آپ نے جس کرپشن کا ذکر کیا اس پہ جا سکے, نمبر 1. پھر دوسرے یہ کہ وہ زرداری صاحب کی پیپلز پارٹی کے خلاف بھی فل فلیجڈ نہیں جائیں گے. یہ کیسز ویسز بنتے رہیں گے. میرا انالیسس یہ ہے کہ یہ کیسز وغیرہ بنتے رہیں گے, اسی طرح سے لوگ پیشیاں بھگتتے رہیں گے, لیکن کوئی کنکلوژن ہوگا نہیں. اس لیے کہ اگر زرداری صاحب پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کے ساتھ مل کر ایک کمبائنڈ جوائنٹ اپوزیشن بنا لیتی ہے تو پھر نمبر پورے نہیں ہوتے, بڑی پرابلم ہو جائے گی. یہ تو چونکہ اپوزیشن سپلٹ ہوئی ہوئی ہے تو اس لیے سب کچھ چل رہا ہے. تو میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ سندھ کے لوگوں کو بیچاروں کو ان تمام چیزوں پہ اگین 5 سالوں تک جو ہے وہ صبر ہی کرنا پڑے گا. یہاں پر کوئی خاطر خواہ چینج آنے نہیں والے. فار انسٹنس کہ بیٹھا تھا کہ خان صاحب جب یہاں پر کراچی میں آف پاور کی بہت اسٹرانگلی بات ہوگی, نئی بات ہوئی. یہاں پر جو آلریڈی اورنگی کے رہنے والوں کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے, محصورین پاکستان بیٹھے میں ہیں, پاکستان کا جھنڈا لگا کر 3 نسلوں سے ان کو نیشنلٹی دینے کی بات کی جائے گی. دیکھیں یہ افغانستان کے بھائی ہمارے بھائی ہیں, یہ امتی ہیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, بنگالی مسلمان ہیں, امتی ہیں. میں اس والی بات پہ بالکل بات نہیں کر رہا کہ ان کو نیشنلٹی نہیں دینی چاہیے. میں ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ یہ مسلمان ہیں اور کہیں اس کے اوپر پکڑ نہ ہو. لیکن جب آپ پرائرٹی پہ جائیں گے کہ بھائی ایک پہلے سے پاکستان کے لیے مرنے والی 3 نسلیں لے کر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو جب آپ آئیڈینٹی دیں گے, جب آپ شناختی کارڈ دیں گے, پاسپورٹ دیں گے, تو پہلے ان کی باری آنی چاہیے یا پہلے جو آج کے مہاجرین ہیں
ان کی باری آنی چاہیے اور پھر کیسے آنی چاہیے. تو یہ ساری باتیں ہوئی. پھر انہوں نے کہا کہ کراچی کا پہلا ماسٹر پلان بنائیں گے. ماسٹر پلان تو 2007 میں بنا چکا, آج امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی اس کی. پھر وہ بہت ساری ایسی باتیں کر رہے ہیں جس کا کہ تعلق پروونشل گورنمنٹ سے. تو مجھے کوئی ہوپ نظر نہیں آ رہی, ٹو بی ویری آنیسٹ. لیکن میری یہ خواہش نہیں ہے, میری خواہش ہے کہ جب پھر صوبوں کی بات ہوتی تھی الیکشن سے پہلے تو چیئرمین پی ٹی آئی کہتے تھے کہ صوبوں کی ضرورت نہیں پڑے گی, ہم پیورلی ڈیوالوڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم دیں گے جس سے صوبوں کی ریکوائرمنٹ ختم ہو جائے گی. بڑی زبردست بات ہے, میں اس کو انڈورس کرتا ہوں اس والی بات کو. لیکن بھائی جب میں یہ سنتا ہوں تو میں ڈر جاتا ہوں کہ ہم لوکل گورنمنٹ خیبر پختونخوا جیسا دیں گے. اور نہیں بابا, خیبر پختونخوا کا لوکل گورنمنٹ سسٹم آئیڈیل نہیں تھا. آپ کو دینا ہے تو آپ لندن کے میئر جیسی پاور دیں آپ شہروں کو, آپ استنبول کے میئر جیسی پاور دیں, آپ شنگھائی کے میئر جیسی پاور دیں. ماڈلز میں خیبر پختونخوا کو بہتر کہا جاتا ہے کمپیریٹیولی. اگر ہم دیکھیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ یورپین ماڈل نہیں ہے. اس میں فریا میں اس کو جانتا ہوں. دیکھیں جب کچھ ہو ہی نہیں رہا تھا, جب یہاں پر جو وہ لوگ ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے تھے لوکل گورنمنٹ کو, وہاں پر اگر خیبر پختونخوا جو ہے وہ کچھ تھوڑی بہت چیزیں 30% نیچے دے دی تو اس سے چینج نہیں آئے گا. دیکھیں ہم بہت پیچھے رہ گئے. وہیکل کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں ڈور اسٹیپ پہ آپ کی دہلیز پہ آپ کے مسائل کا حل ہے. اس کا وہیکل کیا ہے؟ دہلیز پہ کون سی چیز لے کر؟ آج دیکھیں ملک کے وزیر اعظم اور ملک کے وزیر اعلیٰ اور گورنر بیٹھ کر پاکستان میں پانی کے اوپر بات کر رہے ہیں, سیوریج کی لائنوں پر بات کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا انچارج ہے, گٹر لائنوں کا اور پانی کی لائنوں کا انچارج جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہے. او بابا کس دنیا میں ہوتا ہے یہ کہ وزیر اعلیٰ, گورنر اور وزیر اعظم پانی کی بات کرتے ہوں, سیوریج لائنوں کی بات کرتے ہوں, کچرا اٹھانے کی بات کرتے ہوں. آپ خدا کے واسطے تبدیلی میں صحیح رہے ہیں, لیکن یہ عام بندے کو انفارچونیٹلی بات ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہمارا فیلئر ہے بہت بڑا کہ ہم انہیں سمجھا نہیں سکے ہیں. لیکن کچھ شخصیات پر بھی آ جاتے ہیں. آپ کے پرانے ساتھی ہیں. اس الیکشن کے بعد فاروق ستار صاحب کی سیاست کو کہاں دیکھتے ہیں آپ؟ میں فاروق ستار صاحب کا کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں. ہاتھ دیکھ کر قسمت کا حال بتانے والا علم میں نے ابھی تک سیکھا نہیں ہے. اور فاروق ستار صاحب کی تو لکیریں میں خیال بہت زیادہ ہی پیچیدہ ہوں گی, تو ان کے لیے تو بتایا نہیں جا سکتا کہ وہ اگلے لمحے کیا کریں گے. لیکن میری ساری نیک تمنائیں, ساری دعائیں ان کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عزت کے مقام پہ لے کر جائے, ان کو مزید رسوائی سے بچائے, اور ہماری ساری نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں. کراچی اس وقت کہاں کھڑا ہوا ہے؟ کیا ہم سمجھتے ہیں دہشت گردی, قتل و غارت, اس کے علاوہ قبضہ مافیا, یہ سب ختم ہو چکا ہے؟ نہیں, قبضہ مافیا تو بالکل ختم نہیں ہوا. آج بھی جس کا جہاں بس چل رہا ہے وہ کام کر رہے ہیں, اس لیے کہ ڈیولوشن آف پاور نہیں ہوئی بھی. اوور سینٹرلائز وے آف مینجمنٹ کے تحت آپ جب چیزیں چلاتے ہیں تو پھر وہاں پر پرابلمس ہو جاتی ہیں اور اسی طرح ہو رہی ہیں. ہاں, دہشت گردی میں کمی آئی ہے, یہاں کے شہر میں کا امن جو ہے وہ لوٹا ہے. اسٹریٹ کرائم بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں, اور وہ ٹھیک ہو نہیں سکتی اس وقت تک جب تک آپ لوکل کمیونٹی پولیسنگ نہیں کریں گے. اسٹیٹ کی پولیس سے اور صوبے کی پولیس سے آپ کمیونٹی کی اونرشپ نہیں لے سکتے, سینس آف پارٹیسپیشن نہیں لے سکتے. تو ہر حال میں دنیا کے جدید ممالک کی طرح, دنیا کے سویلائز معاشروں کی طرح آپ کو میئر کے انڈر میں, لوکل گورنمنٹ سسٹم کے انڈر میں آپ کو کمیونٹی پولیسنگ کے اوپر پولیسنگ کا نظام بنانا پڑے گا, جو کہ سوسائٹی کو کوہیسونیس لے کر آئے گی, اس کو انکلوسیو نس لے کر آئے گی, اس کو آپس میں ملائے گی, جہاں پر سینس آف پارٹیسپیشن ہوگی لوگوں کی, کمیونٹیز کی, اور سینس آف اونرشپ جب آئے گی, جب آپ کو ہر چیز, ہر سارے مسائل کا حل آپ کو بڑی بڑی ایجنسیز کے ذریعے, بڑی رینجرز کے ذریعے, فوج کے ذریعے, اسٹیٹ پولیس کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ پریونشن پہ جائیں نا, پریونشن از بیٹر دین کیور. آپ معاشرے میں جہاں سے خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں وہاں کی پولیسنگ ایسی کریں کہ 80-90% مسائل وہی حل ہو جائیں گے. دنیا میں یہ ہوتا ہے سارا, دنیا میں. میں نے خود پوچھا پرائم منسٹر عمران خان سے جب انہوں نے جرنلسٹ کو بلایا تھا کہ رینجز کب تک ہوں گے, انہوں نے کہا جب تک پولیس سٹرونگ نہیں ہوگی رینجز نہیں ہٹ سکتے کراچی سے. آپ ہی سے ایگری کرتے ہیں, اور کب ہوگی تو پولیس کو سٹرونگ کس نے کرنا ہے؟ پولیس کو سٹرونگ کرنے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ پولیس کو سٹرونگ کرنے کے لیے بالکل صحیح بات ہے, جب تک رینجرز ہے یہاں پر, آپ کہہ رہی ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ پولیس سٹرونگ نہیں ہوگی تو ہم رینجرز نہیں. بھائی پولیس کو سٹرونگ کرنے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی ڈیٹ ہے کہ 20 سال کے بعد پولیس سٹرونگ ہو جائے گی, 25 سالوں کے بعد پولیس سٹرونگ ہو جائے گی؟ ہم اپنے بچوں کو بتا کر جائیں اس دنیا سے کہ بھائی فلاں ڈیٹ ہے, فلاں ڈیٹ پر پولیس.
ہاں کوئی کچھ ہو تو نا, آج آپ بیج بوئیں گے تو پھر آپ کچھ فصل کاٹیں گے نا, مجھے تو کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. رائٹ, آئی تھنک بہت اہم باتیں مصطفیٰ کمال صاحب نے ہمیں بتائی. تھینک یو سو مچ مصطفیٰ کمال صاحب فار گیونگ اس ٹائم. آئندہ آنے والے الیکشن میں پی ایس پی کی کارکردگی تو ہم دیکھیں گے ہی, لیکن جو معاملات ہیں کراچی کے اس پر جو اوپینین ہے مصطفیٰ کمال صاحب کا, اٹ میٹرز, کیونکہ انہوں نے فور فرنٹ پہ لے کر ان کا سامنا بھی کیا, ان کو دور کرنے کی بھی کوشش کی ہے. ڈو گیو می یور فیڈ بیک آن مائی فیس بک پیج, آن مائی ٹویٹر اکاؤنٹ. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.